السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے دیکھا کہ ہرقل نڈھال بیٹھا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ چوبدار اور دو محافظ بت بنے چاق و چوبند کھڑے تھے۔ ملکہ کے سر کے اشارے سے وہ بڑی تیزی سے باہر نکل گئے۔ آفرین شہنشاہ ہرقل! ملکہ مرتینہ نے اپنا ایک بازو ہرقل کے گلے میں ڈال کر اور پھر اس کا ایک رخسار چوم کر کہا، زندہ باد! غدار کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ موت تو کوئی سزا ہی نہیں ہوتی، انسان دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ شخص مقوقس مصر کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اب ذلیل و خوار ہوتا پھرے گا۔ اس کے چہرے پر لکھا نظر آئے گا کہ یہ غدار ہے۔ مرتینہ! ہرقل نے آہ لے کر کہا، اسے اتنی کڑی سزا دے کر مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ روم کی سرزمین نے کبھی غدار پیدا نہیں کیا تھا، لعنت بھیجو اس پر۔ ملکہ مرتینہ نے کہا، اس نے آپ کو نہیں سلطنت روم کو دھوکہ دیا ہے۔ دل پر غم اور افسوس کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں، آپ کا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہرقلیوناس کو مصر بھیج دیتی ہوں، وہ وہاں جا کر کیا کرے گا؟ ہرقل نے نحیف سی آواز میں کہا، وہاں میرے آزمائے ہوئے جرنیل بھی گھٹنے ٹیک رہے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کا مطلب کیا ہے۔ مرتینہ نے کہا، وہ لڑ نہیں سکے گا، لڑا بھی تو نہیں سکے گا، لیکن جرنیلوں پر نظر رکھے گا کہ کوئی کھلم کھلا یا درپردہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح صلح سمجھوتا نہ کرے جس طرح مقوقس نے کیا تھا۔ میرا بیٹا ہرقلیوناس یہ کام خوش اسلوبی سے کرے گا، مجھے جانا چاہیے۔ ہرقل نے کہا، یا قسطنطین وہاں جائے؟ تم جانتی ہو قسطنطین تجربے کار جرنیل ہے، لیکن میری صحت اتنی بگڑ گئی ہے کہ نہ میں جا سکتا ہوں نہ میں قسطنطین کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہاں کے معاملات اور امور قسطنطین ہی چلا رہا ہے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ میرا یہی بیٹا سلطنت روم کی باغ ڈور سنبھالے۔ ملکہ مرتینہ کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کا تاثر آ گیا، لیکن وہ کوشش کر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا، مرتینہ نے بظاہر خوشگوار لہجے میں کہا، آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتی ہے، میں طبیب کو بلواتی ہوں۔ طبیب کا مطلب حکیم اور ڈاکٹر۔ مصر کا غم دل سے اتار دیں، وہاں تھیوڈور ہے اور وہاں جارج بھی ہے۔ مرتینہ غیر معمولی طور پر حسین و جمیل عورت تھی، وہ جتنی حسین تھی اس سے کہیں زیادہ مکار اور عیار تھی۔ ہرقل کے حرم میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت موجود تھی، لیکن حسن کے استعمال کو جو صلاحیت خدا نے مرتینہ کو عطا کی تھی وہ کسی اور عورت میں نہیں تھی۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ حرم کی عورتوں کے علاوہ ہرقل کی باقاعدہ کتنی بیویاں تھیں۔ ان میں ایک مرتینہ تھی جس کی حیثیت سورج جیسی تھی، باقی سب چاند اور ستاروں جیسی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو چاند اور ستارے آسمان کی وساطتوں سے ہی ناپید ہو جاتے تھے۔ ہرقل کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مرتینہ اس پر غالب آ گئی ہے اور اسے یعنی ہرقل کو اس غلبے سے نکلنا ہے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہتی تھی، یہاں تک کہ ہرقل کے دل میں مرتینہ کا خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہسپانوی تاریخ نویس فرنینڈیز نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرتینہ نے ہرقل پر کوئی عصبی اثر پیدا کروا رکھا تھا۔ ہرقلیوناس مرتینہ کا بیٹا تھا، وہ اسے ہرقل کا جانشین بنانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن ہرقل کی ایک اور بیوی سے قسطنطین اس کا بیٹا تھا جو ہرقلیوناس سے عمر میں خاصا بڑا تھا۔ ہرقل قسطنطین کو جانشین بنانا چاہتا تھا۔ اب ہرقل نے دیکھا کہ ملکہ مرتینہ اس کے اس فیصلے پر اس خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ اس نے مقوقس کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں باندھ کر سلطنت بدر کر دیا ہے۔ مرتینہ ہرقل کی صحت کے متعلق بھی پریشان نظر آتی تھی، لیکن ہرقل اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ محض دکھاوے کی ہمدردی ہے۔ مرتینہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہرقلیوناس کو مصر بھیج دے گی۔ ہرقل نے کہا کہ وہ قسطنطین کو بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اپنی صحت کے پیش نظر نہیں بھیج سکتا۔ ہرقل سمجھ گیا تھا کہ مرتینہ اس صورتحال سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہے،
جو مقوقس کی جلا وطنی سے پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ہرقل نے قسطنطین کا نام لے کر مرتینہ کی خواہش کو رد کر دی۔ مرتینہ طبیب کو بلوانے کے لیے باہر نکل گئی تھی۔ ہرقل کی صحت مسلسل اور تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ وہ بوڑھا تو ہو ہی گیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بڑھاپا اسے اس قدر معذور کر دیتا۔ بڑھاپا جسم کو لاغر کر دیتا ہے، لیکن ذہن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دماغی صلاحیتیں اچھی برے تجربات کی بدولت اور زیادہ تیز اور کارآمد ہو جاتی ہیں۔ انسان دانش مند بن جاتا ہے، لیکن ہرقل ذہنی طور پر بھی کمزور ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنے ملکہ مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرقلیوناس سے ڈرتا تھا۔ سبھی ہسٹری لکھنے والوں نے ہرقل کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان مورخین میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہرقل سورج بن کر سلطنت روم کے افق سے ابھرا تھا اور اس نے رومی سلطنت کو بڑی دور دور تک پھیلا دیا تھا، یہاں تک کہ پورے کا پورا ملک شام بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کی نظریں عرب پر لگی ہوئی تھی۔ یہ ہرقل ہی تھا جس نے کسرۂ ایران کی ہیبت ناک جنگی قوت کو شکستیں دے کر پہلے مصر سے بے دخل کیا اور پھر شام سے بھی ایرانیوں کو بھگایا اور ان کی سلطنت عراق تک محدود کر دی تھی۔ وہی ہرقل جو عزت و عظمت اور شہنشاہیت کا آفتاب بن کر چمک رہا تھا، اب اس کی عزت و عظمت ننگ و ہزیمت میں بدل گئی تھی۔ کسرۂ ایران کی 1.5-2 لاکھ نفری کی فوج کو گھٹنوں بٹھا دینے والا ہرقل چند ہزار مسلمانوں کے لشکر کے آگے بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ ان قلیل تعداد مجاہدین نے اسے شام سے بھگایا اور اب مصر بھی اس سے چھین رہے تھے۔ ہرقل بزنطیہ میں حسرت و یاس کا بت بنا بیٹھا تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ ہرقل کو سلطنت روم کے سکڑنے کا غم کھا گیا ہے۔ مصر کے قبطی عیسائی کہتے تھے کہ ہرقل نے جس بے دردی اور بہمانہ انداز سے قبطیوں کا قتل عام کیا ہے، اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ غیر جابدار دانش مند کہتے تھے کہ کمال اور زوال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے ہر چمکتا سورج افق سے ابھرتا افق میں غروب ہو جاتا ہے اور پیچھے رات کی تاریکی چھوڑ جاتا ہے، لیکن پس پردہ جھانکے تو مورخین کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ملکہ مرتینہ نے طبیب کو بلوایا تھا۔ طبیب تو ہر لمحہ شاہی حکم کا منتظر رہتا تھا۔